کہتے ہیں کہ چنگیز خان نے جب بخارا پر حملہ کیا تو وہ اسے فتح نہ کر سکا۔ ایسے میں چنگیز خان نے ایک چال چلی، اس نے بخارا کی عوام کو پیغام بھجوایا کہ جو لوگ ہتھیار ڈال دیں گے انہیں امان حاصل ہوگی، اور جو ہتھیار نہیں ڈالیں گے تاتاری فوج انہیں نشان عبرت بنا دے گی۔ اس پیغام کے بخارا پہنچتے ہی دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ جب چنگیز خان بنا قتل و غارت گری کے امان کی گارنٹی دے رہا ہے تو کیوں لڑا جائے؟ چنگیز خان اتنا کمزور بھی نہیں کہ بخارا فتح نہ کر سکے۔ جبکہ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ یہ چنگیز خان کی چال ہے، چنگیز خان اگر بخارا فتح کر سکتا تو ایسی آفر ہی کیوں دیتا، ہمیں اپنے ملک، عزت و ناموس و وقار کے لیے لڑنا ہوگا۔ اختلاف رائے کے بعد ایک گروہ نے چنگیز خان کی آفر قبول کر لی، جبکہ دوسرے گروہ نے ہتھیار نہ ڈالتے ہوئے چنگیز خان کو للکار ڈالا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے پہلے گروہ سے کہا کہ اگر تم اس باغی گروہ کو کچلنے میں میری مدد کرو تو میں بخارا فتح کرنے کے بعد یہاں کا انتظام تم لوگوں کے ہی حوالے کر جاؤں گا۔ بخارا کے اس بے وقوف گروہ نے جنگ میں چنگیز خان کا ساتھ دیا اور دوسرے گروہ کے تمام بہادر جوانوں کو چن چن کر قتل کر دیا، اور یوں چنگیز خان نے بخارا فتح کر لیا۔ بخارا فتح ہوتے ہی چنگیز خان نے جو پہلا آرڈر پاس کیا وہ یہ تھا کہ پہلے گروہ کے تمام افراد کو قتل کر دیا جائے۔ یہ خبر ان پر قیامت بن کر گری اور انہوں نے چنگیز خان کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ تو چنگیز خان نے کہا کہ جو اپنے بھائیوں سے وفا نہیں کر سکتے وہ ہم غیروں سے کیا وفا کریں گے؟ کل کوئی اور حملہ آور ہو جائے اور وہ بھی امان کی آفر کرے تو تم بزدل لوگ ان کا بھی ساتھ دو گے اور ہمارے گلے کاٹ رہے ہوگے۔ چنگیز خان آج بھی اپنا وجود رکھتا ہے۔ یہ آپ کو عالمی تنظیموں، مالیاتی ادارے، عالمی عدالت، نیٹو، G7، نیو ورلڈ آرڈر اور ویٹو پاور کی صورت میں دکھ جائے گا۔ یہ بھی مفتوح یا کمزور کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو کہ چنگیز خان کیا کرتا تھا۔ دور حاضر کے یہ چنگیز خان اپنے اہداف کے حصول کے لیے اپنے آگے گھٹنے ٹیک دینے پر امان کی پیشکش بصورت دیگر نشان عبرت بنانے کا خوف پیدا کرتا رہتا ہے۔ میرے وطن کے حکمرانوں کا بھی یہی وتیرہ ہے، وہ قوم کو دشمن سے ڈرا کر اپنا کام نکلواتے ہیں تو کبھی ایموشنل بلیک میلنگ سے کام لیتے ہوئے انہیں غلامی پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال مشرف دور ہے، جس میں کہا گیا کہ اگر امریکہ کا ساتھ نہ دیا گیا تو وہ پتھروں کے دور میں دھکیل دے گا، لیکن اب وزارت خزانہ کہتی ہے کہ امریکہ کا ساتھ دینے پر حکومت پاکستان کو $140 ارب کا نقصان ہوا اور 75,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ عالمی مالیاتی نظام کی حفاظت کے لیے ترقی یافتہ معیشتوں کے G7 گروپ کی جانب سے قائم کردہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF ایک عالمی نگران ادارہ ہے جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز میں ممالک کی جانچ کرتا ہے: وائٹ، بلیک اور گرے۔ اس کے فیصلوں کی اہمیت اقوام متحدہ جیسی تو نہیں، لیکن وہ مالیاتی ادارے جن سے ہم قرض لیتے ہیں یا سرمایہ کاری کے حوالے سے جن سازگار ماحول کا ذکر کیا جاتا ہے ان پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ 2008 میں پاکستان گرے لسٹ میں گیا اور چند ماہ بعد کلیئر قرار پایا، پھر 2012 میں گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا اور 2015 میں واپس نکل آیا۔ جون 2018 میں ایک بار پھر گرے لسٹ کا شکار ہوا، جو کہ اب 4 سال بعد اس کی اس لسٹ سے باہر نکلنے کی کچھ امیدیں پیدا ہو چلی ہیں۔ بارہا گرے لسٹ کا شکار ہونے پر مملکت خداداد میں بھی 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ FATF جو قانون سازی کرانا چاہتا ہے وہ من و ان پوری کی جائے تاکہ ہمیں امان حاصل ہو سکے، جبکہ دوسرا گروہ جو کہ قلیل تعداد میں تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ قانون سازی کا حق پارلیمنٹ کو ہے، کسی بیرونی دباؤ پر قانون سازی کرنا یا ان کی ناجائز شرائط کو تسلیم کر لینا ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ FATF کے 37 مستقل ممبران ہیں جن میں بھارت بھی شامل ہے۔ جی وہی بھارت جس کو گزشتہ حکومت نے ووٹ دے کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر بنا دیا ہے۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ اس تنظیم میں بیٹھے بھارت کو لگام دینے کی ضرورت ہے تاکہ بھارت عالمی دنیا میں ہمارا کردار مشکوک کرنے سے باز آ جائے، اور اس کو لگام دینے کے لیے کشمیر کا مضبوط کیس موجود ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، سیکیورٹی کونسل اس بات پر متفق ہیں
کہ انڈین آرمی کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی میں ملوث ہے۔ دوسری جانب G7 کی تنظیم FATF جو کہ اس وقت افغانستان میں نیٹو کے نام سے بھی موجود تھی، ان کو افغانستان سے انخلا کے لیے دوحہ معاہدے کے تحت جو قابل عزت اور محفوظ راستہ فراہم کرنے میں پاکستان کا کردار ہے، اس ڈیل کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ حکومت پاکستان کا ان طاقتور ملکوں پر ایک احسان عظیم ہے جس کو کیش کرانے کی ضرورت ہے۔ FATF کے چنگیز خان کا بل جو پارلیمنٹ میں پیش ہوئے تو اس کے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم یہ قانون اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمیں FATF نے کہا، یعنی قانون سازی کی اتھارٹی پارلیمنٹ کے بجائے FATF کو دی گئی۔ اس میں خلاف آئین پاکستان دفعات ہیں اور اس میں پارلیمنٹ کے مروجہ طریقے کو پامال کیا گیا ہے۔ اس عمل سے آپ نے ملک دشمن عناصر کو راستہ دیا ہے کہ ہم پر دباؤ ڈال کر آپ اپنی مرضی کا قانون بنوا سکتے ہیں اور براہ راست مداخلت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام آباد کیپٹل ٹریٹری وقف پراپرٹی بل، اس بل کے مطابق ایڈمنسٹریٹر اوقاف کے کسی حکم کو ہائی کورٹ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آئین کے آرٹیکل 199 کی خلاف ہے۔ اوقاف کی رقم سے ایڈمنسٹریٹر اسکول اور سڑکیں بنا سکتا ہے، حالانکہ اوقاف کی رقم اس مقصد کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے وقف کیا گیا ہو۔ کہا گیا ہے کہ اوقاف وقف پراپرٹی بیچ سکتا ہے، حالانکہ وقف چیز کو کوئی بیچ نہیں سکتا۔ اوقاف کے مدرسوں اور مسجدوں میں سیاسی خطبوں پر پابندی ہوگی۔ کل کلا مسجد میں ختم نبوت کا مسئلہ ہو گیا تو آپ کہو گے کہ یہ سیاسی ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ ناموس رسالت کے لیے ہوگا تو تم کہو گے کہ سیاسی ہے۔ اسرائیل کے خلاف مسجد اقصیٰ کے بارے میں خطبہ ہوگا تو وہ بھی سیاسی۔ آرٹیکل 19 میں فریڈم آف اسپیچ کی جو آزادی دی گئی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ فریڈم آف اسپیچ کی پابندی لگا رہے ہیں۔ وقف ایک نیچرل پرسن ہوگا، یعنی وہ ایک فرد ہوگا، یعنی آپ کسی بھی اسکول، مدرسے، خیراتی اسپتال، یتیم خانے یا کسی ادارے کو پراپرٹی وقف نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی زمین جائیداد کسی فرد کو ہی وقف کر سکتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے اور اس کے نتائج بہت دور رس ہیں۔ یاد رہے قائد اعظم نے بھی اپنی جائیداد اسلامیہ کالج پشاور کو وقف کی تھی۔ یہ پابندی تو انگریز نے بھی نہیں لگائی تھی۔ اس دفعہ کے ذریعے وقف کو عملاً ختم کیا گیا۔ اب اگر آپ مدرسے یا مسجد میں پانی اور گیس بل کے لیے جو چندہ بخش رکھتے ہیں تاکہ اس سے مدرسہ و مسجد کے اخراجات پورے ہوں، اس کو بھی حکومت نے اپنے اختیار میں کر لیا۔ اب وہ پیسے بھی حکومت لے گی۔ یہ ایک بل کا ذکر ہے۔ اس طرح کے 11 بلز پارلیمنٹ سے پاس ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انہی دباؤ پر آپ فروخت کر چکے ہیں۔ ماضی سے سبق حاصل کریں تو سلطنت عثمانی کا شیرازہ بھی سینٹرل بینک آف عثمانیہ کی فروخت کے بعد ہی بکھرا تھا۔ پاکستان ایک بار پھر گرے لسٹ سے باہر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب اس نکلنے کے عمل کا کریڈٹ سابقہ اور موجودہ حکومتیں دونوں اپنے سر لینا چاہ رہی ہیں، کیونکہ سادہ خوشبو عوام کو اس لسٹ سے نکلنے کے ثمرات بھی ایسے ہی دکھائے جا رہے ہیں جیسے چنگیز خان نے بخارا کے عوام کو دکھائے تھے۔ خیر، اس بار لسٹ سے نکلنے میں 70% عمل دخل عمران خان حکومت کا ہے تو باقی موجودہ حکومت کا، کیونکہ عمران خان حکومت کی طرف سے FATF کی ڈکٹیشن پر 12 بلز قانون سازی کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں لائے گئے، جن میں سے 10 بل مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور PTI نے مل کر پاس کیے، جبکہ 2 بلز پر یہ وصولی موقف اپنایا گیا، جی اصولی نہیں وصولی موقف، کہ PTI کی لیڈرشپ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں جو نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں اس پر معافی مانگے، جس سے PTI انکاری رہی اور ان 2 بلز پر ڈیڈ لاک ہوا، جو کہ مشترکہ پارلیمانی اجلاس میں منظور کرا لیا گیا۔ مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کی اکثریت ہے، لیکن اس بار اپوزیشن کے 20 افراد لاپتہ تھے، لہٰذا حکومت نے FATF کی ڈکٹیشن پر بنایا گیا قانون سازی بل یہاں سے بھی منظور کرا لیا۔ منی لانڈرنگ اس ملک کا ناسور بن چکا ہے۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت کا راستہ روکنا بھی ضروری ہے، لیکن ساہوکار طاقتوں کے ہر بات سر تسلیم خم کر لینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ غلام فطرت ہو۔ مداخلت، عزت و وقار، ملک کی سالمیت کا آپ صرف بھاشن دیتے ہیں، حقیقت میں آپ ریڑھ کی ہڈی ہی نہیں رکھتے۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون منی لانڈرنگ کیسز بھگت رہی ہے۔ خود PTI فارن فنڈنگ کیس اور حلیمہ باجی سلائی مشین کیس بھی منی لانڈرنگ سے ہی متعلق ہے، لیکن ان کی منی لانڈرنگ کو قانونی شکل دینے کے لیے مقصود چپڑاسی، فالودہ والا، شربت والا، بے نامی اکاؤنٹس اور سلائی مشینیں ہیں۔
چنگیز خان بھی جانتا ہے یہ لوٹا ہوا پیسہ سوئس اکاؤنٹس اور آف شور کمپنیوں کے ذریعے انہی کی تجوریوں میں آئے گا۔ مسئلہ تو مسجد اور خیراتی اداروں کے باہر رکھے ان چندوں کے ڈبوں کا ہے، لہٰذا اس لسٹ سے نکلتے ہی آپ کسی ایسی جنت میں پہنچنے کا خیال دل سے نکال دیں جہاں پیٹرول اور ڈیزل کی نہریں بہتی ہوں گی اور آپ شان و شوکت سے کسی مسند پر براجمان ہوں گے۔ حقیقت میں چنگیز خان آپ کا گلا ہی کاٹے گا۔